اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، تاریخ کے جھروکے میں جو آج کا میں واقعہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے خزران۔ تاریخ کے صفحات میں بادشاہوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ حکومتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں، لیکن حسین و جمیل خواتین کے سامنے یہ سب سرنگوں نظر آتے ہیں۔ مورخین اسلامی تاریخ کے سب سے طویل ترین سلسلہ بادشاہت یعنی خلافت بنو عباس کے تیسرے خلیفہ محمد المہدی عباسی اکتوبر سن 774 جولائی سن 785 بمطابق کا شمار ایسے ہی افراد میں کرتے ہیں جو ایک عظیم سلطنت کا مالک و مختار ہونے کے باوجود ایک حسین عورت کا غلام تھا۔ مہدی خلیفہ ضرور تھا لیکن اصل حکومت خزران کی تھی، جو شوہر کے علاوہ اپنے دونوں خلیفہ بیٹوں کے فیصلوں پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتی رہی۔ بعض مورخین خزران کو ایک کینہ پرور، لالچی اور خود غرض ملکہ کا خطاب بھی دیتے ہیں، کیونکہ اسے صرف اپنی دولت میں اضافے اور احکامات پر عمل درآمد کے علاوہ کسی اور شے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے شوہر سے ضد کر کے اپنے بڑے بیٹے کو ولی عہد کا منصب کسی اور سے چھین کر دلوایا تھا۔ اسے توقع تھی کہ بیٹا اس احسان کی لاج رکھے گا اور اس کا حکم بدستور خلافت بنو عباس پر چلتا رہے گا، لیکن خلیفہ بیٹے نے ایک مرحلے پر خزران کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے از خود اپنے لاڈلے بیٹے کی موت کی سازش تیار کی۔ جب بیٹے کے مرنے کی اطلاع اسے پہنچائی گئی تو اس نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ تاریخ نگاروں نے خزران کو ایک ظالم ماں کا خطاب دیا ہے۔ اصلاً اور نسلاً ہاشمی ہونے کے دعوے دار 37 عباسی خلیفہ مسند اقتدار پر بیٹھے، جن میں سے صرف 3 خلیفہ اعلیٰ حسب نسب کی حامل عورتوں کے بطن سے تھے۔ ان میں سے بھی صرف امین الرشید ملکہ زبیدہ بنت جعفر کے بطن سے نجیب الطرفین ہاشمی تھا، جبکہ باقی تمام لونڈیوں، کنیزوں یا داشتاؤں کی اولادیں تھیں۔ خزران بھی خلفاء کا دل بہلانے کے لیے لائی جانے والی بے شمار و بے حساب لونڈیوں میں سے ایک تھی۔ جب خزران محمد بن منصور کی زندگی میں داخل ہوئی تو وہ ولی عہد نہیں تھا، البتہ مہدی کا خطاب اسے مل چکا تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی ریتا پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفاح کی بیٹی یعنی اس کی چچا زاد تھی، لیکن ریتا سے اسے کوئی خاص شغف یا دلچسپی نہ تھی، بلکہ مہدی نے اپنے محل میں درجنوں طرح دار اور خوبصورت لونڈیاں رکھ چھوڑی تھی، جن کے حسن و جمال میں وہ ہر وقت مگن رہتا۔ تاریخ نگاروں نے اس کی وجہ مہدی کی آوارگی کو نہیں، ریتا کی مردانگی کو قرار دیا ہے، جسے محض باپ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر اس نے قبول کر لیا، کیونکہ اس کا باپ منصور ریتا کو بے حد چاہتا اور پسند کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ریتا مستقبل کی ملکہ بنے، لیکن چچا کی چاہت و شفقت کے باوجود ریتا اپنے شوہر کی منظور نظر نہ بن سکی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دلکشی اور رعنائی سے عاری اور بھاری بھرکم جسم کی مالک تھی۔ روایت ہے کہ اس کا بھائی محمد بن ابی العباس سخت کوش اور بے پناہ ورزش کا عادی تھا۔ ریتا ورزش میں بھائی کے ساتھ شریک ہوتی۔ محمد بن ابی العباس لوہے کا ایک گرز اس کی طرف اچھالتا، وہ اسے اچک کر پکڑتی اور پھر اس کی طرف واپس پھینک دیتی۔ مہدی نے نہایت حسین و جمیل اور پری پیکر دوشیزائیں محل میں جمع کر رکھی تھی تاکہ اپنی بھدی اور بے ٹھپ بیوی سے دور رہ سکے، اور خزران ان میں سے اعلیٰ و ارفع تھی۔ مہدی نے اپنے ولی عہدی کے زمانے میں خزران سے شادی نہیں کی، جبکہ اس کے دونوں بیٹے یعنی موسیٰ اور ہارون اس کے خلیفہ بننے سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو مہدی کو مسند خلافت پر بیٹھے 2 سال ہو چکے تھے، جبکہ شادی کے وقت خزران کی عمر 37 سال تھی اور وہ اپنا بھرپور شباب بے حیثیت لونڈی گزار چکی تھی۔ مہدی نے اسے وہی مرتبہ و مقام عطا کیا جو اس کی خاندانی بیوی ریتا کا تھا۔ گو اسی سال ریتا بھی ایک لڑکے کی ماں بنی، جسے بعد میں علی بن ریتا کے نام سے شہرت ملی، لیکن خزران کے رعب، دبدبے اور تنتنے میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ اس صورتحال کا قدرتی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ خزران اور ریتا 2 روایتی سوکنوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے مقابل آ گئیں۔ دونوں میں نہ ختم ہونے والی نفرت، حسد اور بیزاری پیدا ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ ریتا کا خود کو برتر و عظیم سمجھنا بھی تھا۔ وہ نسلاً ہاشمی تھی اور اسی رتبے کی متقاضی بھی۔ اس کا سماج، خاندان اور مرتبہ بہر طور خزران سے بلند، بلکہ اس کی ضد تھا، لیکن شوہر کا رجحان ایک کم نسل عورت کی طرف زیادہ اور خاندانی بیوی کی طرف کم تھا۔ اپنی حیثیت کے ضمن میں ریتا خصوصاً
ان عورتوں کو منہ بالکل نہ لگاتی تھی جو اس کے شوہر کی خلوت میں دخل رکھتی تھیں، لیکن اس کے برعکس خضران چونکہ حقیقتاً فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچی تھی، اس لیے وہ سب کی خاطر مدارت کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریتا محل میں غیر مقبول، غیر معروف اور تنہا ہوگی، جبکہ خضران نے سب کی توجہ اور محبت حاصل کر لی۔ ریتا نے کچھ دن تو یہ سب کچھ دیکھا، لیکن پھر خود ہی محل کے اندرونی و بیرونی معاملات سے کنارہ کش ہو گئی۔ چنانچہ خضران نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رفتہ رفتہ شوہر پر حاوی ہوتی چلی گئی اور اسے اپنی خواہشات کا غلام بنا لیا۔ خضران کو موسیٰ سے بے حد محبت تھی۔ اس نے بیٹے کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر رکھا تھا۔ البتہ ایک پریشانی اسے لاحق تھی کہ وہ باندی تھی اور محلوں میں باندیوں کی عمریں ایک مخصوص حد سے زیادہ برداشت نہیں کی جاتی تھیں۔ چنانچہ اسے بھی خدشہ تھا کہ عمر ڈھلتے ہی مہدی کسی اور کو اس کا مقام بخش دے گا، لیکن قسمت کی دیوی اس پر مہربان تھی۔ موسیٰ نے ابھی پیروں چلنا شروع نہ کیا تھا کہ اسے اپنے پیٹ میں ایک نئی روح کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، اور سن 765 کے موسم سرما کی ایک شب اس نے ایک اور صحت مند اور خوش شکل بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام باپ نے ہارون رکھا۔ اب وہ 2 بیٹوں کی ماں تھی، جس میں کوئی ایک لازمی طور پر ولی عہد سلطنت ہوتا۔ چنانچہ اب ان خدشات کا خاتمہ ہو گیا جو اسے اپنے مستقبل کے حوالے سے لاحق تھے۔ اسی زمانے میں خلیفہ منصور کے بڑے بیٹے جعفر اکبر ملکہ زبیدہ کا باپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس نے مہدی کو رے سے بغداد بلا بھیجا۔ بغداد میں رہ کر خضران کی عادات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ وہ بے انتہا زود رنج اور انتہا پسند ہو گئی، محبت میں بھی اور نفرت میں بھی۔ محبت کرتی تو سراپا محبت بن جاتی اور بڑی سے بڑی تکلیف بھی بھول جاتی، لیکن جب نفرت کرتی تو حشد و بربریت کی آخری حدوں تک پہنچ جاتی۔ اس کی عادات اور مزاج بنانے میں اس کے شوہر کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اسے غضبناک دیکھ کر سہم جاتا اور اس کی ہر بات مان لیتا۔ اس کا کوئی مطالبہ ایسا نہ تھا جو پورا نہ ہوا ہو، اور کوئی خواہش ایسی نہ تھی جو ادھوری رہ جائے۔ واقعی کے حوالے سے ایک روایت ہے، ایک روز میں مہدی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے میں نے بعض احادیث سنائیں جنہیں اس نے لکھ لیا، پھر اٹھا اور زنان خانے میں چلا گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ غصے میں بھرا ہوا باہر نکلا۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، مزاج علی برہم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مہدی نے جواب دیا، میں خضران کے پاس گیا تھا، وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس نے میرے کپڑے پکڑ کر کھینچے اور انہیں تار تار کر دیا اور کہنے لگی، جب سے تیرے یہاں آئی ہوں میں نے اے خاکروب تجھ سے کوئی بھلائی نہیں پائی، حالانکہ خود میں نے اسے نخاس سے خریدا تھا۔ اللہ تجھے غارت کرے، اے وقدی بتا کیا میں خاکروب ہوں؟ خضران کی اس حرکت اور خلیفہ کے رد عمل سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کون کس پر حاوی تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مہدی خضران کو دیکھ کر یوں مؤدب ہو جایا کرتا تھا جیسے خضران خلیفہ ہو اور وہ خود اس کا کوئی تیسرے درجے کا مصاحب۔ خضران کو مال و دولت جمع کرنے کی ہوس اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اپنے آخری زمانے میں وہ اپنے عہد کی سب سے مالدار عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت فیاض اور سخی بھی تھی۔ آخری اموی خلیفہ مروان کی بیوی مزنہ نہایت عسرت و تنگ دستی کی عالم میں بھوک و پیاس سے نڈھال ایک دن خضران کے پاس حاضر ہوئی۔ جب اس کے پاس ہاشمی خاندان کی بعض اور عورتیں بھی موجود تھیں، انہوں نے مزنہ کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ اسے ذلیل و رسوا کر کے محل سے نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن خضران کا دل اس کی حالت دیکھ کر بھر آیا۔ وہ یہ دیکھ کر آزردہ خاطر ہوگی کہ کل کی ملکہ آج ایک بھکارن کی صورت میں اس کے دروازے پر آئی ہے۔ اس نے ہاشمی خواتین کے طنز و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر کنیزوں کو محل میں اس کے لیے آرام و آسائش سے بھرپور ایک کمرہ تیار کرنے کا حکم دیا اور تسلی و تشفی دے کر مزنہ کو وہاں بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ جب مہدی گھر آیا تو اس نے یہ واقعہ تمام جزیات کے ساتھ اسے سنایا تو مہدی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کہنے لگا، اگر تم نے مزنہ کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہوتا تو میں تم سے کبھی بات نہ کرتا۔ یوں مردان کے قتل کے بعد چھن جانے والا عیش و آرام مزنہ کو دوبارہ مل گیا، اور وہ اپنی موت تک شاہی محل میں خضران کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے مقیم رہی۔ خضران چونکہ خلیفہ کے ہاتھ ولی عہد کے لیے فروخت ہوئی تھی، اس لیے قدرتی طور پر وہ ان شعبوں میں دوسری کنیزوں سے زیادہ اہل رہی ہوگی، لیکن امور مملکت میں اس نے جو فیصلے کیے انہیں پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ غیر معمولی ذہانت، بصیرت اور تدبیر کے مسلمہ معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ عباس خاندان کی سب سے بااختیار عورت بننے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یمن میں مقیم اپنے
اپنے اہل خانہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بغداد بلایا، جبکہ خلیفہ منصور کے انتقال سے قبل کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ عباسی دارالخلافہ کا رخ کرتا۔ وہ نہایت اسرت زدہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں اس کی ماں، 2 بہنیں سلسل اور اسما کے علاوہ انگور کے ایک باغ کی رکھوالی کرنے والا اس کا بھائی عطریف بن عطا شامل تھے۔ خزران نے ان کے لیے ایک شاندار حویلی تعمیر کرائی۔ اب خزران کا اگلا نشانہ اس کا سوتیلا بیٹا ولی عہد عیسیٰ تھا۔ اس نے مہدی کو اس پر بھی قائل کر لیا کہ وہ عیسیٰ کے بجائے اپنے بڑے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین بنائے۔ مہدی تو خزران کے سحر میں مبتلا تھا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور موسیٰ کو ولی عہد بنا کر ہادی کا خطاب دیا۔ اب وہ امیر المومنین کی رفیقہ حیات اور ولی عہد سلطنت کی ماں تھی۔ وہ دونوں بیٹوں سے محبت کرتی تھی، لیکن موسیٰ کی خودسری اور نافرمانی کے باعث اس سے ناراض رہتی تھی۔ البتہ ہارون اس کا مطیع و فرمانبردار تھا، چنانچہ وہ ہارون کو آگے بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہارون کو ولی عہد بنانے کی ضد شروع کر دی، لیکن منصور اس پر راضی نہ ہوا۔ باپ کے انتقال کے 18ویں دن موسیٰ اور ہادی خلیفہ کی حیثیت سے بغداد پہنچا اور حالات و واقعات کے تجزیے کے بعد بھول جاؤ کی پالیسی اختیار کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خلاف ہونے والی سازش میں خاندان برمکا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہے، لیکن اس کی کوشش تھی کہ ماں سے صلح کر لے اور ماضی کے واقعات کو فراموش کر دے، لیکن اس نے حسب سابق حکومت معاملات میں دخل اندازی شروع کر دی۔ ایک روز خزران ہادی کے پاس ایک کام کرانے کے لیے آئی۔ وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوا، لیکن خزران کا اصرار جاری رہا، یہ کام تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ میں نہیں کر سکتا، ہادی نے جواب دیا۔ خزران نے کہا، میں عبداللہ بن مالک خلیفہ کے محافظ جماعت کا سردار کی یہ ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر چکی ہوں۔ ہادی کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ اللہ اس شخص کو سمجھے، خدا کی قسم میں آپ کے کہنے سے یہ کام نہیں کروں گا۔ خزران نے پرعتاب لہجے میں کہا، خدا کی قسم اب تجھ سے میں کسی کام کا نہیں کہوں گی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہادی نے جواب دیا۔ تو خزران مارے غضب کے کانپ اٹھی، لیکن ہادی نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی۔ میری بات غور سے سنیے، اس نے دوبارہ ماں کو مخاطب کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری فوج کا کوئی سردار، حاکم یا دربار کا مصاحب آپ کے دروازے پر پہنچا ہے تو اس کا سر قلم کر دوں گا اور سارا مال و متاع ضبط کر لوں گا۔ آخر ہر روز صبح شام آپ کے دروازے پر لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیوں جمع رہتے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن نہیں کہ اس کی تلاوت کریں، نہ کوئی گوشہ عافیت ہے کہ چپ چاپ وہاں وقت گزاریں۔ خبردار، آپ کا دروازہ اب میرے کسی آدمی کے لیے کبھی نہ کھلے۔ خزران ہادی کے پاس زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی اور چلی گئی۔ حالت یہ تھی کہ پاؤں رکھ کہیں رہی تھی، پڑ کہیں رہا تھا۔ اس کے بعد ہادی نے اپنے سردار فوج، حکاموں، عمائدین سلطنت اور مصاحبین دربار کو طلب کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ لوگ اس کی ماں کے بارے میں چرچا کریں؟ کوئی کہے فلاں شخص کی ماں نے یہ کہا اور فلاں آدمی کی ماں نے یہ کہا۔ سب لوگوں نے عرض کیا، نہیں امیر المومنین، کوئی شخص بھی اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ ہادی بولا، پھر کیا بات ہے کہ لوگ میری ماں کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس کی باتوں اور کاموں کے متعلق چرچا کرنے لگتے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے خلیفہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے خزران کے ہاں جانے سے توبہ کر لی۔ خزران کو یہ معلوم ہوا تو اسے بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے بیٹے سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی اور قسم کھا لی کہ اب اس سے زندگی بھر بات نہیں کرے گی۔ آل برمک کی خواتین ریم قیام کے دوران خزران کے بے حد قریب رہی تھیں۔ انہوں نے ماں بیٹے کی اس لڑائی میں خزران کا بھرپور ساتھ دیا۔ یحییٰ برمکی نے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور خزران کو باور کرا دیا کہ ہادی نے نہ صرف اپنے باپ کو زہر دے کر ہلاک کروایا ہے، بلکہ اب وہ خزران اور خود اس کے علاوہ ہارون کی جان کے در پہ بھی ہے۔ ہادی نے پلاؤ پکوا کر خزران کو بھیجا اور قاصد کے ہاتھ کہلوایا کہ خلیفہ کو یہ بہت پسند آیا ہے، ان کی خواہش ہے کہ آپ بھی اسے نوش فرمائیں۔ خزران نے تحفہ لے لیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے کھاتی خالصہ نامی لونڈی نے اسے روک دیا۔ ٹھہریے سیدہ، ابھی نہ کھائیے، ذرا دیکھیے تو صحیح، ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ کو نقصان پہنچانے والی کوئی شے ہو۔ بات خزران کے دل کو لگی، چنانچہ اس کے حکم سے ایک کتا لایا گیا اور چاول اس کے سامنے ڈال دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ کتے نے جیسے ہی چاولوں میں منہ ڈالا، اس کی کھال گل کر گر پڑی اور وہ وہیں مر گیا۔ کئی مورخین
مورخین اس واقعے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے بقول مسلمان کے سب سے بڑے اور عالی جاہ خلیفہ کی جانب سے اپنی ماں کے لیے چاولوں کا تحفہ بھیجا جانا قرین قیاس نہیں، کیونکہ اس طرح کے پکوان فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ کسی تیسرے فریق کی چال تھی تاکہ ماں بیٹا ایک دوسرے سے مزید دور ہو جائیں۔ خادمہ کی جانب سے اچانک اندیشے کا اظہار اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا، ورنہ ہادی کے لیے بطور خلیفہ یہ مشکل نہ تھا کہ وہ خاموشی سے خضران کو راستے سے ہٹا دیتا۔ اچانک ہادی بیمار ہو گیا۔ اس کی خبر سن کر خضران نے جیل میں یحییٰ کو پیغام بھیجا کہ وہ شخص اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، وہ قطعاً ہلاک ہو جائے گا، تم ضروری اقدامات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علالت کے 3 دن بعد ہادی اچانک وفات پا گیا۔ خضران نے اس کی اطلاع یحییٰ کو بھجوائی، جس نے پیغام دینے کے علاوہ خود دروازہ کھول کر یحییٰ کو رہا کیا۔ یحییٰ جیل سے سیدھا قصر ابیض پہنچا تاکہ خبر کی تصدیق ہو سکے۔ مورخین کے مطابق ہادی کی علالت سے لے کر وفات تک وہ پہلا شخص تھا جس نے قصر میں قدم رکھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ ہادی کی موت دم گھٹ کر ہوئی اور خضران کے اشارے سے ہوئی۔ خضران بعض ہاشمی عورتوں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو اس کی کنیز خالصہ حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا سیدہ موسیٰ، ہادی کا انتقال ہو گیا۔ خضران نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، تو کیا ہوا؟ ہارون تو زندہ ہے۔ پھر اس نے ستو خود بھی پیا اور وہاں موجود خواتین کو بھی پلوایا۔ خزانے سے ایک بڑی رقم نکلوائی اور ان عورتوں کو تقسیم کر دی، گویا یہ ایک خوشخبری تھی جس کا انعام بانٹا جا رہا تھا۔ بہر طور ہارون رشید کے خلیفہ بننے سن 786 کے بعد خضران کی پرانی حیثیت اور کھوئے ہوئے اختیارات پھر سے بحال ہو گئے۔ معاملات عوام اور امور مملکت میں اس کی دخل اندازی اسی طرح شروع ہوگی جیسے کبھی شوہر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ یحییٰ اچھی طرح جانتا تھا کہ خضران کو دولت جمع کرنے کی عادت ہے، اس لیے بغیر حساب کتاب وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہتا تھا۔ اس نے اس کے لیے بہت سے گاؤں، باغات اور جاگیریں خرید کر نظر کر دی تھیں اور یہ چیزیں پا کر وہ بے حد خوش ہوتی تھی۔ اس کی جائیداد بہت زیادہ تھی۔ بعض مورخین نے اس کی قیمت کا اندازہ مملکت کی سالانہ آمدنی کا 5 گنا لگایا ہے، لیکن اس بار خضران کی حکمرانی کا دور کچھ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ ہارون کی خلافت کے صرف 3 سال بعد وہ انتقال کر گئی۔ وفات کے وقت خضران کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ تو پیارے سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔